ایمان لاؤں آمنو، اور اس کے بعد اس ایمان کو اپنے زندگی میں لاؤں عامل صالحات، اور اس کے بعد اس زندگی کو پورے سماج میں لاؤں وتواصوا بالحق، اس کو پورے سماج میں لاؤں۔ یہ ہے اسٹیج بائی اسٹیج قرآن کریم جو آپ کو پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ لازمی طور سے آپ کا عمل صالح دعوت کے عمل میں بدل جانا چاہیے۔ حدیث جبریل ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کے پلٹ دو۔ یہ حکم دیا، جبریل نسی کے باری تعالیٰ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس کی پیشانی کبھی تیری نافرمانی سے آلودہ نہیں ہوئی، ہمیشہ سجدہ ریز رہا، ہمیشہ تسبیح اور عاد و وظائف میں مشغول رہا، ہمیشہ دعائیں مانگتا ہے مغفرت کی، ہمیشہ پیشانی تیرے آگے سجدے میں رکھی رہی، ایسے برگزیدہ بندے بن کے ہوتے ہوئے بھی کیا میں اس بستی کو پلٹ دوں؟ صحیح حدیث ہے بالکل حضور اقدس علیہ السلام کی، عاد و وظائف میں مشغول رہا، ہمیشہ دعائیں مانگتا ہے مغفرت کی، ہمیشہ پیشانی تیرے آگے سجدے میں رکھی رہی، ایسے برگزیدہ بندے بن کے ہوتے ہوئے بھی کیا میں اس بستی کو پلٹ دوں؟ صحیح حدیث ہے بالکل حضور اقدس علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ہاں اے جبریل پلٹ دو اس بستی کو، اس لیے کہ اس برگزیدہ بندے کے سامنے اس کی چاروں طرف لوگ ظلمت میں اور شرک اور کفر اور کی لحاظ کی دہریت کی جو ہے ہواؤں میں جیتے رہے، گناہ کی دلدل میں پھنستے رہے، اور اس کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ میری کائنات میں اس کو صرف میرے آگے سجدہ کرنے کی فکر تھی، اس کو صرف اپنی جنت بنانے کی فکر تھی، اور دوسرے جہنم میں چلے جائیں اس کو وہ برداشت کرتا رہا۔ تو ہاں اے جبریل اس بستی کو پلٹ دو، اس لیے کہ دنیا بنانے میں لگا رہا اور اس کے چاروں طرف لوگ جو ہے بندگان خدا بھٹکتے رہے، اپنی عاقبت کو خراب کرتے رہے اور دنیا میں بھی جو ہے اپنا انجام برباد کرتے رہے، اس کو ذرا غیرت نہیں آئی۔ تو اے جبریل پلٹ دو تم اس بستی کو۔ قرآن کریم اس انسان کو جو صرف اپنی نجات کی فکر میں ہے اور بندگان خدا کی فکر نہیں کر رہا، یہ مانتا ہے کہ حقیقی عمل صالح اس میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ آدمی جو دعوت حق کے جذبے سرشار نہیں، حقیقت میں اس کا عمل صالح نہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے، کیونکہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں جب عمل صالح پیدا ہوتا ہے تو عمل صالح کے نتیجے میں دعوت حق کو پیدا ہونا چاہیے۔ جب قرآن اسٹیج بائی اسٹیج ترتیب دے رہا ہے تو ایمان کے نتیجے میں عمل اور عمل کے نتیجے میں تواصی بالحق۔ اگر کسی کے دل میں یہ ارمان نہیں کہ میں دنیا کو حق کے راستے پہ لاؤں، کسی کے دل میں اگر یہ ارمان نہیں کہ اللہ اور رسول کا ایمان مجھ سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے، جن اصولوں پر، اس کو میں ساری دنیا میں غالب کروں اور نافذ کروں اور دنیا کے سارے لوگوں کو اس کے قدموں میں جھکا دوں، تو حقیقت میں نہ اس کے دل میں ایمان سچا تھا اور نہ زندگی میں جو عمل کا مظاہرہ نظر آ رہا تھا وہ سچا تھا، بلکہ وہ بھی صرف ایک ڈرامہ تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ کیونکہ جب قرآن کریم ایک دوسرے کو ڈیپینڈ کر رہا ہے ایک چیز کے اوپر، آپ ایمان پر کر رہے ہیں محنت، اور ایمان کے نتیجے میں جو عمل برآمد ہو رہا ہے وہ عمل آپ کو نبردازبہ ہونے پہ مجبور نہیں کرتا باطل سے، اس سماج سے سوسائٹی جس میں آپ رہتے ہیں اور دعوت حق کے لیے آپ کو آمادہ پیکار نہیں کرتا، تو وہ کیسا دعوت ہے، وہ کیسا عمل صالح ہے، وہ کیسا ایمان ہے جو آپ کو صرف اپنی جنت بنانے پہ اکسا رہا ہے لیکن دوسروں کو جہنم سے کھینچنے پہ نہیں اکسا رہا۔ قرآن کریم نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ تواصی ہے، اس کو آپ توجہ سے دیکھیں۔ دو باتیں غور کریں، ایک تو یہ کہ یہاں جمع کا صیغہ قرآن کریم نے بولا ہے کہ آپ کو یہ کام دعوت کا جو کرنا ہے یہ اجتماعی شکل میں کرنا ہے، ایک قافلہ حق بنا کے کرنا ہے، ایک منظم ٹیم بنا کے کرنا ہے، آپ کو جماعت کے ساتھ کرنا ہے، تواصل جمع کا صیغہ ہے، اکیلے نہیں کرنا ہے۔ آپ ایک قافلہ حق بنائیں باطل کے خلاف تاکہ آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہو اس کے خلاف، اس کی طاقتوں کے خلاف۔ آپ ایک مثبت کام بھی کریں جس تمدن کی تعمیر میں آپ کا حصہ نہ ہو، جس سماج کو آپ نے بنایا نہ ہو، جس سماج کو آپ کی طاقت کا احساس نہ ہو، آپ کی جمعیت کا احساس نہ ہو، وہ آپ کو کبھی کچھ دے نہیں سکتا، اور اگر دے گا بھی تو اپنے شرائط نامے پہ دستخط کرا کے دے گا، وہ پہلے اپنی شرطوں پہ سائن کرا لے گا، پھر آپ کو دے گا جو کچھ بھی دے گا۔ آپ اس دنیا میں اگر کسی سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں اگر عزت کی زندگی جی سکتے ہیں اور دنیا میں اگر خسران سے نجات پا سکتے ہیں تو صرف اس وقت جب کہ وہ سماج جو آپ نے بنایا ہے آپ کو بھیک میں نہ ملا ہو بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اور یہ کہ اس سماج کو اس معاشرے کو آپ کی طاقت کا احساس ہو۔ اس لیے قرآن کریم تواصو جمع کا صیغہ بول رہا ہے، یعنی آپ ایک ایک اینٹ نہیں رکھیں گے بلکہ آپ ایک دیوار بنائیں گے، آپ ایک منظم جمعیت بنیں گے، آپ ایک قافلہ حق کی شکل میں مرتب ہوں گے۔ اس کام کے لیے تواصو کہا، ایک آدمی کو حکم نہیں دیا۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم نے باب
مفاعلت کا استعمال کیا ہے. تواسی جو ہے، جو عربی لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی کے اندر باب تفاعل اور مفاعلت جو ہے وہ مقابلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تفاعل اور مفاعلت میں تقابل اور مقابلے کے معنی ہوتے ہیں. مثال کے مصارعت ایک دوسرے کو پچھاڑنا، مقاتلت ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور مواجہت یا مقابلہ ایک دوسرے کے سامنے آنا. تو یہ اس باب سے بولا اللہ تعالیٰ نے تواسی کا لفظ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھائیں اور دوسروں کو دعوت دیں، بلکہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو مقابلے کا عمل ہے. یہاں پر ایک مقابلہ کا یہ ایک منفی عمل بھی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا عمل بھی ہے کہ آپ مجھ کو نصیحت کریں اور میں آپ کو نصیحت کروں، تاکہ ہمارے درمیان ایک قافلہ ہونے کا احساس پیدا ہو، ہم بازو سے بازو جوڑ کر کھڑے ہو سکیں، ہم اپنائیت کا احساس کر سکیں، ہم ایک منظم قوم ہونے کا احساس کر سکیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بولی کہ تواسی کا لفظ بولا ہے کہ اگر آپ دنیا کو ایک جماعت بن کے نہیں آئیں گے اور دنیا کی رہنمائی اگر آپ نہیں کریں گے ایک جماعت کی شکل میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اگر آپ دنیا کو اصول نہیں دیں گے تو دنیا پھر آپ کو اپنے اصول دے گی، اور اگر آپ دنیا کو چلنے کے لیے ٹریک نہیں دیں گے تو پھر دنیا کی بنائی ہوئی ٹریک پر آپ کو چلنا پڑے گا، اس کی بنائی ہوئی ٹریک پر. کیونکہ زندگی میں رہنا ہے تو چلنا ہے، اور چلنا ہے تو یا اپنے اصول پہ چلنا ہے یا غیروں کے اصول پہ چلنا ہے. جب تم دنیا کو اپنے اصول نہیں دو گے تو دنیا تم کو اپنے اصول دے گی، اور لازمی طور سے تمہیں پھر ان اصولوں پر چلنا ہوگا. تو اس کے لیے کہ جب دنیا میں باطل خود منظم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی آڈینس نہیں ہے جو آپ کی بات سن رہے ہیں، صرف یہاں پر کفر والے اور باطل والے جو ہے صرف سامعین نہیں ہیں کہ جہاں ہم ان کو پیغام دیں اور وہ سن لیں بس، بلکہ ان کے پاس اپنے پروگرام بھی ہیں. وہ آڈینس نہیں، وہ اپنی بات ہم کو سنانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک اسکیم ہے تو ان کے پاس بھی ایک اسکیم ہے نظام حق کو الٹنے کی. اگر ہم ایک نظام کر اپنے سامنے خاکہ رکھتے ہیں تو ایک خاکہ وہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر ہم اپنے حق کے لیے نبرد آزما ہیں تو وہ اپنے باطل کے لیے نبرد آزما ہیں. اس لیے دنیا میں مقابلہ تو ناگزیر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہے جائیں اور دوسرے سنے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے اور دعوت کوئی منفی کام نہیں ہے، دعوت میں منفی کام کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ دعوت میں منفی کام تو لازمی ہے. جب ہم دوسرے کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو دوسرے جو ہم کو باطل کی طرف بلا رہے ہیں وہ لازمی طور سے ہماری راہ روکیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی بات کہے جائیں اور وہ ہماری راہ نہ روکیں؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو حق کی دعوت دینا ہے، تواصوا بالحق. آپ کو آب زمزم اور گنگا جل کی کاکٹیل نہیں بنانا ہے، آپ کو برہنہ حق کی دعوت دینا ہے. اور جب آپ کو برہنہ حق کی دعوت دینا ہے دنیا کے سامنے تو جو باطل کے علم بردار ہیں وہ اس کو برداشت کر لیں گے؟ وہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ دنیا میں آپ کسی سے ذرا سا بھی حق دلوانا چاہے کسی کو، دیکھیے عربی میں حق کے معنی جو آتے ہیں بڑے وسیع ہوتے ہیں. حق سچائی کو بھی کہتے ہیں، حق ذات باری کو بھی کہتے ہیں. کسی کا بھی کوئی حق انسان میں مانا جا رہا حق ہوتا ہے، آدمیوں کا، انسانوں کا حق ہوتا ہے، کوئی اخلاقی حق ہوتا ہے کسی کے اوپر، کوئی کسی کا حق دبا لیتا ہے، واقعے کے مطابق جو بات ہوتی ہے اس کو بھی حق کہتے ہیں. قرآن جب دعوت حق کی بات کر رہا ہے، جب وصیت کی بات کر رہا ہے حق کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، حق بات جو ظالم کے سامنے کہی جائے، دنیا میں حق جو انسان کا یا بندے کا یا اللہ کا کسی کا بھی دنیا میں مارا جائے، ہر حق کے لیے اٹھنا اور ہر حق کی طرف دعوت دینا اور ہر حق کے لیے منظم ہونا یہ تمہارا فرض ہے. تواصوا بالحق. تم حق کی دعوت کے لیے اٹھے ہو. حق میں شامل ہے اللہ کی ذات بھی، حق میں شامل ہے صراط مستقیم بھی اسلام، حق میں شامل ہے بندگان خدا کے حق بھی جو ظلم اور جبر کے نظاموں میں مارے جاتے ہیں. اور جب ہم دنیا کو اللہ کا حق دلانے کے لیے، جب انسانوں کو حق دلانے کے لیے اور جو حق مارے جا رہے ہیں ان حق کو واگزار کرنے کے لیے اٹھیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حق مارنے والے ہیں وہ آپ کی راہ نہ روکیں؟ تصادم تو ناگزیر ہے. مثال میں نے آپ کو ایک بار دی تھی کہ آپ کسی سے اگر یوں بھی کہیں کہ اس کے 10-5 روپے جو تم پر آ رہے ہیں اس کو دے دو تو وہ آپ سے لڑ بیٹھے گا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں. جہاں آپ اس پورے نظام کو الٹ کر ایک نئے نظام استوار کرنے کی دعوت دیں گے وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ جائیں لوگ؟ لہٰذا یہ تو لازمی ہے کہ کشمکش تو ناگزیر ہے، کشمکش تو ہوگی. قرآن کریم کی آیات اس بات کی شاہد ہے کہ یہاں پر دنیا میں دیکھیے آپ کو نہیں سے شروع کرنا ہے بات. نہیں علم منکر ہے اسلام کا فرض، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں علم منکر بھی ہے، یعنی پازیٹیو ورک کے ساتھ نیگیٹو ورک بھی ہے، منفی کام بھی ہے. آپ کو اگر کوئی عمارت بنانی ہے تو پہلے آپ کو جو پرانی عمارت ہے اس کو ڈھانا ہی تو پڑے گا، ڈسٹرائے کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ نے عمارت بنا سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ پرانی عمارتیں استوار رہیں انہیں آپ چھوئی نہیں، ان سے ہم کچھ کہیں گے نہیں اور آپ اپنی عمارت اٹھا لیں؟
یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا آپ سے؟ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، دنیا میں نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ. قرآن کریم اللہ کہلوانے سے پہلے آپ سے لا الہ کہلوانا چاہتا ہے. پہلے لا الہ کہیں، آپ پہلے انکار کریں تب اقرار کریں، پہلے نہیں کہیں تب ہاں کہیں. کیونکہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، انقلاب کی کسی بھی دنیا میں نہیں کی عزت ہاں سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں کہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، جو سب کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے کہہ دیا، لیکن نہیں ہمت چاہتا ہے کہنے کے لیے. نہیں انکار کا لفظ ہے، نہیں انقلاب کا بیج ہے، نہیں سے تو پوری عمارت استوار ہوتی ہے. اس لیے لا الہ سے اسلام شروع ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت صرف پازیٹیو ہے اور نیگیٹو نہیں ہے، وہ اسلام کے کلمے کو ہی نہیں پہچانتے. حقیقت میں وہ اسلام کلمے کو نہیں پہچانتے. ہمیں تو حقیقت میں اس کے لیے جب خداوند قدوس نے کہا کہ تواسی، اپنے آپ منظم ہونا ہے، اور جب اپنے آپ منظم ہونا ہے تو اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے کٹ جانا ہے. کیونکہ تنظیم کے مقابلے میں ہجرت کا لفظ آتا ہے، ہر ڈیبٹ کے مقابلے میں ڈپازٹ ہوتا ہے. جب ہم جڑیں گے تو اس کا مطلب دوسروں سے کٹ جائیں گے، اور جب لا الہ کی بنیاد پر ایک قافلہ حق بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ داعی اور مدعو یہ دو گروہ بن جائیں گے. ایک وہ جو بلانے والے ہیں، ایک وہ جن کو بلایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. میں آپ سے عرض کروں، میں کوئی نفرت کی تعلیم نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدعو گروہ سے ہم کو نفرت کرنا ہے. داعی اور مدعو ہم محبت کا رشتے ہی سے تو بلانا چاہتے ہیں دوسروں کو. جو اسلام مجھے عزیز ہے، جو حق مجھے عزیز ہے، جس پر میں نے اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، جس پر میں نے ایمان لایا ہے، اس کو میں اگر دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ ہے. اسلام محبت کی چھاؤں اور محبت کی برسات ہے. کوئی نفرت نہیں ہے، یہ نفرت کی تعلیم نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسی شکل میں جب کہ ہمیں قافلہ حق ہیں تو ہم اپنے ایک الگ وجود رکھتے ہیں. الگ منظم ہوں گے ہم ان لوگوں کے لیے جن کو ہمیں دعوت دینا ہے. آج کچھ لوگ ہیں، اس میں یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل دعوت کا لفظ بہت بولتے ہیں لوگ. ہر آدمی بہت نئے نئے بول رہے ہیں. لوگ دعوت کا لفظ لوگ بول رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دینا. جس کو دیکھو دکان کھول رہا ہے دعوت کی آج کل. اور دعوت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ غیر مسلموں تک اسلام پہنچانے کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ محبت بھری باتیں کرنا، ان سے تعلقات کو بڑھانا، انفرادی حیثیت سے بات کرنا. کوئی منظم عمل نہیں ہے یہ ان کے نزدیک. قرآن کریم تواسی کا لفظ بول رہا ہے، باب مفالت سے بول رہا ہے، یعنی ایک عمل منظم عمل ہے. یہ آپ اس کام کے لیے جب کھڑے ہوں تو